اگر اس جیون میں ایک ایک گھڑیاں خدا کو دیتا تو پھر بھی ناکافی تھی، لیکن ان بکھیروں میں جو کچھ میں لکھ سکا یا دے سکا یہ اس کی پرشاد اور یہ عنایات ہیں۔ تو میں آ گیا ہوں، کوشش کریں گے خدا سے شروع کریں، لیکن لوگوں کے سوال بھی ہیں، تو شکریہ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ، آپ سب کا، اور دیگر ٹیم جو یہ کام کرتی ہے، ایڈمنسٹریشن اور مدد کرتی ہے، اور وہ لوگ جو صبح و شام اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں دل کی۔ جب چاہیں آپ شروع کریں، میں یہاں پہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کو پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو دلی ویلکم کرتے ہیں۔ آئیں محترم زاہد خان صاحب۔ اگر اس جیون میں ایک ایک گھڑیاں خدا کو دیتا تو پھر بھی ناکافی تھی، لیکن ان بکھیروں میں جو کچھ میں لکھ سکا یا دے سکا یہ اس کی پرشاد اور یہ عنایات ہیں۔ تو میں آ گیا ہوں، کوشش کریں گے خدا سے شروع کریں، لیکن لوگوں کے سوال بھی ہیں، تو شکریہ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ، آپ سب کا، اور دیگر ٹیم جو یہ کام کرتی ہے، ایڈمنسٹریشن اور مدد کرتی ہے، اور وہ لوگ جو صبح و شام اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں دل کی۔ جب چاہیں آپ شروع کریں، میں یہاں پہ ہوں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم۔ آپ نے درست فرمایا کہ کوشش کریں کہ خدا سے شروع کریں۔ یقیناً کوشش یہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ سوال ایسے آ جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ سوال بھی وہ پگڈنڈیاں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جو فائنلی جا کر خدا سے ہی ملنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ چھوٹے چھوٹے ندی نالے چشمے ہیں جو بالآخر دریا میں اور پھر جا کے سمندر میں گم ہو جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سوال چاہے کسی بھی رنگ سے آئے، یہ ایکچولی میرا خیال ہے انسان خدا کو ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ میں محترم فیصل بھائی کی شکر گزار ہوں جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اس دور کے مسیح الزماں ہونے کے دعوے دار اور نبی ہونے کے دعوے دار، خدا کا دل ہونے کے دعوے دار محترم زاہد خان صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے۔ پہلا سوال پیش کرتی ہوں۔ جی محترم، ایک ممبر نے پوچھا ہے کہ اخلاق فاضلہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ کشادہ پیشانی سے دوسروں سے ملنا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی طرف سے دیے گئے دکھوں کو برداشت کرنا ہے، کوئی کہتا ہے ظلم کا بدلہ نہ لینا ہے۔ آپ اس کی کیا جامع تعریف کرتے ہیں؟ سوری محترم زاہد خان صاحب، آپ کو ایڈمن بنانا تو مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا، تو اس لیے آپ جواب نہیں دے سک رہے تھے۔ پلیز، میرا خیال ہے اب ٹھیک ہو گیا ہوگا، پلیز تشریف لائیے۔ وہ ایڈمن موڈ پہ تھا تو میں جواب نہیں دے سکا۔ اب میں سوال سنتا ہوں آپ کا، صرف ایک سیکنڈ۔ مغل میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں آج مجھے کچھ اس طرح کی باتیں یاد آ رہی ہیں جو ہمارے بڑے ہمیں تربیت کرتے ہیں یا سکھاتے ہیں بزنس کا طریقہ کرنا۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چاہے آپ کسی بھی شہر میں جائیں بزنس کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، کیسے بھی جائیں، کچھ بھی کریں، سب کام کریں، بٹ آج کل کا ٹائم کیونکہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلی بات تو ادھار دینا نہیں چاہیے تھوڑی بہت ہی جان پہچان کے لوگوں کو بھی، اور اگر دیں کیونکہ زمانہ یہ آ گیا ہے کہ بے ایمانی کا ٹائم ہے اور کوئی مان لیجیے کہ واپس لے کے دینا نہیں چاہے گا،
تو وہ آپ سے پیسے لیتے ہی 10 طرح کی آپ کے ٹو میں لگ جائے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آپ آئے ہیں، کس خاندان سے بلونگ کرتے ہیں، کون کون آپ کے پیرنٹس ہیں، کون بردرس اینڈ سسٹرس ہیں. اور اسے حالانکہ ضرورت نہیں، بٹ وہ یہ آدمی کرے گا جس کے دماغ میں بے ایمانہ آ چکا ہوگا کہ مجھے نہیں ہے. تو اب میں وہ چیزیں ڈھونڈ کے رکھ لوں کہ اگر فیصل میرے سے پیسے مانگنے لگے تو میں کیا کیا تعویلات کروں گا، یا پریشرائز کرنے کی کوشش کروں گا، یا بہانے بناؤں گا. یہ تو ہو گئے آپ کے زندگی کے پریکٹیکل کام. اب کیونکہ واٹس ایپ ورلڈ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ تو اپنے فوٹو بھی شیئر نہیں کرتے، بہت سارے لوگ اپنا ایڈریس صحیح بتاتے ہی نہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے، جیسے کہ میں بھی ہوں، اپنی تعریف نہیں کرا کہ فوٹوز، ویڈیوز، کہاں رہتا ہوں، کیسے رہتا ہوں، سب کچھ اوپن ہے. تو اس دنیا میں کم سے کم مجھے یہ کمنٹ میں ضرور دینا چاہوں گا، پریکٹیکل اندازہ ہوا کہ کسی بھی، بہت ساری کمیونٹیز، بہت سارے فرقے ایسے ہیں، پتہ نہیں ان میں کچھ داغ ہیں اندر، یا شرٹ پہ ان کے اتنے زیادہ داغ ہیں کہ وہ اپنا ایک سوال بھی برداشت نہیں کر پاتے. اور اگر ایک سوال کر لیا جائے جیسے کہ سبھی لوگوں سے کیے جاتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ بھائی جس نے سوال کیا اب کیا کہوں، کیسے کہوں نہ کہوں. تو بہرحال یہی ہے کہ نہ کسی کو ادھار دو اور نہ ہی کسی پہ زیادہ کمنٹس کرو، اپنے کام سے کام رکھو. بٹ یہ ہے کہ کیونکہ ڈیوٹیز بٹی ہوئی ہیں، جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ تو کرے گا ہی، بنا ڈرے کریں گے، بنا رکے کریں گے. پیور ڈسکشن گروپ والے ہیں، سب کچھ کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ. موت کے بعد بہت سے چینل ہیں جہاں سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو، لیکن ایک ایسا چینل دیکھا میں نے موت کے بعد. ویسے تو لاکھوں چینل ہیں جہاں سے حساب کتاب شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر روح کو بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. لیکن ایک چینل میں نے دیکھا، نہ وہاں فرشتے، نہ کوئی سوال و جواب، سیدھا ہی چلا جائے آدمی. اور وہ کیا ہے؟ وہ محبت الہی، کہ جو لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں خلوص اور محبت ہوتی ہے. اور وہ خندہ پیشانیوں سے، کیونکہ خلوص اور محبت ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو برداشت کر جاتے ہیں، سہ جاتے ہیں، اور اپنا حق سمجھتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بکھر جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں اور اپنی ذات کا انکار کر دیتے ہیں. یہ سب اسی میں آتا ہے، اخلاقی فاصلہ میں. اور وہ لوگ صبر کے ساتھ ہر چیزوں کو برداشت کر کے، سہ کر، پھر بھی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو بھی عمل ہو اس میں محبت الہی اور اتنا خلوص ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کو سکون دے سکے، ان کو ایک ایسا آشیانہ دے سکے، ان کی دنیا میں بہار لا سکے، پھول لا سکے. تو یہ وہ چیز ہے جو یہ اخلاق فاضلہ میں خلوص کے ساتھ سب چیزیں سمٹ کے آتی ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک جگہ پہ سنگم ملتے ہیں، تو یہ ایک چینل میں نے ایسا دیکھا ہے موت کے بعد کہ جو لوگ ہر چیز میں محبت الہی کو شامل کر کے سب کچھ سہ جاتے تھے اور پھر بھی توقع رکھتے تھے دوسروں کی بھلائی کی، امید کی، اور بچھے جاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں، یہاں پہ کوئی نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، بلکہ سیدھا انسان نکل کے چلا جاتا ہے اور فرشتے اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اور اس کے یہ خلوص، یہ اخلاق دیکھ کر بلکہ فرشتے نغمہ بھی گاتے ہیں اس کے لیے کہ ایسا مثالی شخص
اس کا حساب کتاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھ پایا ہوں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ اصل میں ہر اخلاق کی جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کی جو میرا مطلب مین جو جڑ ہے وہ تو اخلاص ہی ہے، اور اخلاص اور محبت ہے۔ اگر اخلاص اور محبت ہو اور ظاہری کسی چیز میں کوئی کمی بھی رہ جائے تو خلوص جو ہے وہ ہر چیز کی کمی پوری کر دیتا ہے، لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو اس کی کمی ظاہر داری کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتی۔ یہی میرا بھی خیال ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال پوچھتی۔ جی محترم، اگلا سوال بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ انسان کی ظاہری شکل و صورت کو حسن خلق کہا جاتا ہے، اور باطنی شکل و صورت جو ہوتی ہے انسان کی اس کو حسن خلق کہتے ہیں۔ اکثریت کا خیال ہے کہ جس طرح ظاہری شکل و صورت یعنی حسن خلق تبدیل نہیں ہوتا، اسی طرح باطنی صورت یعنی حسن خلق بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ کسی بد اخلاق کو با اخلاق نہیں بنایا جا سکتا، خواہ کتنی بھی کوشش کر لی جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی برے اخلاق والا یا بری نیچر والا، بری سرشت والا انسان جو ہے وہ اچھی سرشت میں نہیں آ سکتا، تو پھر انبیاء کرام کا آنا بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی تعلیمات انسانوں کو تبدیل ہی نہیں کر سکتی تو ان کے آنے کا کیا فائدہ؟ اس کا پلیز جواب دیجیے۔ یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ درست ہو تو ایک مثال دے کر سب کی مثال سامنے آ جائے گی۔ ایک طرف سے محبت کریں گے تو سب درختوں سے محبت ہو جائے گی۔ عمر کے ظلم کا یہ حال تھا، جو یہ دوسرے خلیفہ ہیں، کہ لونڈیوں کو پکڑ کے اتنا ظلم کرتا تھا ان پر کہ وہ واپس آئے، دھوپوں میں کھڑا رکھتا تھا۔ عجیب عجیب ظلم کرنے کی اس کی عادت تھی عمر فاروق کی، حتیٰ کہ یہ شخص منصوبے بناتا تھا کہ اس نبی محمد عربی کو بھی قتل کرنا ہے، اور بڑے ارادے بھی کیے۔ حتیٰ کہ ایک رات یہ پیچھے تھا کہ محمد عربی نے گھوم کے کہا، اے عمر کیا تو ہے؟ کہا ہاں میں ہوں۔ کہا تو اپنے انجام سے ڈر۔ تو اس کے ظلم، اس کی بد اخلاقی کا یہ حال تھا کہ بات بات پہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ غصے کا مغلوب شخص تھا۔ پھر یہی شخص اسلام میں داخل ہوا، اور یہی شخص اس انصاف کا موسن بن گیا، حق کے لیے یہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے جیون کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آ گئیں کہ جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ حتیٰ کہ جو عمر کی بہن تھی نا، جو بیائی ہوئی تھی، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ بنوئی کہتے ہیں اگر کھوتا کلمہ پڑھ سکتا ہے تو پھر میں مانوں گا کہ عمر بھی اسلام کی دولت اور حق کی دولت کو قبول کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ درست نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر تبدیلی کی انتہائی گنجائش ہے، بس اس کو گائیڈنس یا اس گندے ماحول سے نکال کر آپ اس کو کہیں لے جائیں تو وہ حقیقتاً بہت جلد بہاروں کو اپنا لے گا، پھولوں کی خوشبو کی طرح وہ مہک جائے گا۔ اب میرے یہ مشاہدہ ہے کہ کچھ فیملی ہیں ہماری موومنٹ میں، وہ انڈیا گئے اور ایک بچی کو لے لیا، اس کو اڈاپشن کر کے۔ اب وہ بچی جو جن حالات میں تھی، وہاں پہ غربت اور اتنی مصیبتیں تھیں، اس کو لے کے آ گئے یہاں پہ پلی۔ وہ اس کے انداز، اس کی سوچ کے انداز، اس کے اخلاق کچھ اور تھے۔ اگر وہ ہوتی انڈیا میں
تو اس نے گھٹ گھٹ کے مر جانا تھا۔ تو خدا کی بادشاہت کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے، جو یہ ماحول ہے، اس کو بدل دیا جائے۔ اس کو بدلنے کے لیے پھر وہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے جو جڑ ہے۔ 6000 سال کا یہ پرانا دور خدا کہتا ہے اس کے متعلق پھر بات نہیں کروں گا، چاہے کتنے ہی نبی آئے، کتنے ہی آدم آئے۔ ہاں، جو جڑ سے شروع کیا ہے وہ میں نیا آدم ہوں۔ تو یہاں سے جو اخلاق محبت الہی کی دنیا شروع ہوگی، خلوص کی دنیا شروع ہوگی، معافی کی دنیا، درگزر کی دنیا، درگزر کی دنیا، رحم کی دنیا، یہاں سے وہ سوسائٹی فیملی کے بعد آئے گی، وہیں سے پھر وہ نئی قوم آئے گی، وہیں سے نئی دنیا آئے گی۔ تو انسان میں بے انتہا صلاحیتیں ہیں اپنے آپ کو بدلنے کی۔ جی محترم، میں نے آپ کی دونوں آڈیوز بڑے غور سے سنی۔ یہاں ایک بڑا باریک سی لائن ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی طبیعت میں، سرشت میں، جبلت میں ایک جو سختی تھی اور غصہ تھا، وہ تو چینج نہیں ہوا، کیونکہ جب ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ جی آپ تو پہلے بڑے غصے والے ہوتے تھے، انہوں نے کہا وہ سختی اور غصہ اسی طرح موجود ہے، لیکن اب اس کا چینل تبدیل ہو گیا ہے۔ یعنی اب وہ سختی اور غصہ اگر آتا ہے تو ان لوگوں پر یا اس صورتحال پر آتا ہے جب لوگ خدا کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑتے ہیں۔ باقی اگلی آڈیو۔ اور ان کی طبیعت کی یہ جو سختی تھی وہ اس بات سے عیاں ہے کہ ان کے ایک بیٹے پر جب زنا کا الزام لگا تھا اور وہ خاتون نے آ کر بتایا تھا کہ اس طرح سے اس نے شراب پی ہوئی تھی، آپ کے بیٹے نے وہ پتہ نہیں کون سی بیوی سے تھا، ابو شمحہ کچھ اس کا نام تھا، مجھے نام بھول گیا۔ تو حضرت عمر جو تھے وہ جب اس نے مسجد میں آ کر بتایا جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کے ساتھ، تو وہ وہاں سے سیدھے اٹھ کر گھر گئے اور وہ جو بیٹا تھا وہ گھر میں کھانا کھا رہا تھا، انہوں نے گدی سے پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لے کر آئے اور کہا کہ تم نے یہ کام کیا؟ تو وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا اس عورت کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ فوری طور پہ حد نافذ کی اور اس کو اتنے کوڑے مارے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ روک دیں، آپ پتہ نہیں 60 70 80 کوڑے مار چکے ہیں، باقی ذرا ہوش میں آ جائے تو پھر مار لیں۔ تو انہوں نے کہا جب اس نے جرم کرنے میں دیر نہیں کی تو میں سزا دینے میں کیسے دیر کروں۔ کوڑے برساتے رہے حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی سر کو اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ سزا میں نے تجھے اس لیے دی ہے دنیا میں کہ خدا تعالیٰ کریم ہے، جو دنیا میں اپنے گناہ کی سزا پا چکا ہوتا ہے اس کو آخرت میں نہیں ملتی۔ تو یہ جو طبیعت کی سختی تھی یہ اسی طرح رہی، وہ سرشت جو تھی وہ نہیں ان کی چینج ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھی جن لوگوں کو عامل یا گورنر مقرر کرتے تھے مختلف جگہوں پہ، اگر ان کی ذرا سی بھی خیانت اور بددیانتی یا اس کا شبہ بھی ہوتا تھا تو انہیں فوری طور پہ واپس بلوا لیتے تھے اور حتیٰ کہ انہیں کوڑے لگواتے تھے۔ اور ایک کو تو انہوں نے جو پتہ نہیں کہاں کا گورنر رہ چکا تھا اون کا لباس پہنا کے کہا ٹاٹ کا کہ جا جنگل میں جا کے وہاں پہ جا کے وہ اونٹوں کو چراؤ اور ان کو کھانا دو اور پانی پلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ گورنر بننے سے پہلے بھی تو یہی کچھ کرتے تھے۔ تو میرا مطلب وہ جو ان کی طبیعت میں سختی تھی جس سے انہوں نے سارا ڈسپلن قائم کیا وہ اینڈ تک رہی۔ یہی تو بات تھی کہ انہیں اپنے بیٹے کی شکل دیکھ کر ہی پتہ چل گیا کہ اس کی شکل کے اوپر جو خجالت ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام کر چکا ہے۔ عمر کی تو میں نے ایک مثال دی تھی، مثالیں تو بہت ہیں۔ پہلے والا انسان، پرانا انسان، پھر وہ بعد میں کیا ہو گیا، پہلے آدمیت پھر انسانیت میں وہ کیا ہو گیا۔ لیکن آپ یہ جان لیں کہ جانداروں میں انسان بھی ایک جانور ہے، جتنے بھی سانس لیتے ہیں ان جانداروں میں، وہ جو جانور ہیں ان میں انسان بھی ایک جانور ہے، لیکن اس کو ایک خاص عنایات ہیں شعور کی
کہ وہ شعور میں آ جاتا ہے. رہتا تو ہے وہ جانور ہی اپنی بہت سی عادات میں، لیکن کاملیت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ساری جو عادتیں ہیں ان کو خود ہی مشاہدہ کر لے. جو وہ اپنا مشاہدہ اور اپنا تجربہ خود ہی کرتا جاتا ہے تو عادتیں تو وہ رہتی ہیں اندر، لیکن ان پہ قابو پا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اور بعض موقعوں پہ وہی اس کی پرانی عادتیں سامنے بھی آ جاتی ہیں. تو جو تربیت ہے یا یہ جو چابیاں دی ہیں خدا کی ذات نے، یہ جسم، یہ دماغ، شعور، ضمیر، یہ دل اور روح کی، اس کا کام ہی یہی ہے کہ آدمیت سے انسان اور انسانیت سے اس کو معراج ہو جائے. یعنی کہ وہ چیزیں تو رہتی ہیں لیکن وہ اس پہ قابو نہیں پاتی پھر، بلکہ وہ ان چیزوں پہ قابو پا جاتا ہے. تو تبھی تو خدا کی ذات نے کہا تھا، وہ جو فرشتے تھے وہ آدمیت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، خون کرے گا، فساد کرے گا. انہوں نے ایک لمبی لسٹ بنا کے دکھائی خدا کو. خدا انسان کو انسان کامل دیکھ رہا تھا کہ وہ مستقبل میں جب یہ پا جائے گا زندگی کے مقصد کو تو وہ کیا ہوگا. بس فرق وہیں پہ آ جاتا ہے جو خدا کی ذات نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں. تو یہ ساری کوالٹی انسان کے اندر ہے. تو وہ چاہے تو اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو منزل پہ پہنچا دے، ورنہ آخرت میں تو پھر وہ بتا دیتے ہیں. آج اگر روح کی دنیا میں اس عمر کو ملو تو وہ عمر ہی نہیں رہا، وہ عمر نہیں ہے بلکہ عمر بن عبد العزیز ہو گیا ہے، ہر بات پہ روتا رہتا ہے. تو یہ فرق ہے بس. جی محترم، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. بے شک انسان کی سرشت نہیں بدلتی، لیکن اس کی وہی جو طبیعت میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگتی ہے، اس سے پازیٹیو ریزلٹس نکلنے لگتے ہیں. تو یہ تو بات بالکل درست ہے. جی محترم، یہ میں سوال پڑھ بھی دیتی ہوں. یہ کوئی صاحب ہیں، فرماتے ہیں جناب خان صاحب، مفتی مبشر کے چینل پر کل آپ کو سنا، دلائل وغیرہ تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے، بس یہ سمجھ میں آیا کہ آپ بہت غصہ والے انسان ہیں. بھائی نبی ہو تو حوصلہ بھی رکھو، دل بڑا کرو، برداشت پیدا کرو، نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کرو. مجھے پہلی خبر ہو گئی تھی کہ سوال کرنے والا یہ سوال کرے گا، اندازہ ہو گیا تھا. تو بھائی یہ جو اب غصہ ہے یہ تو اب آٹے میں نمک کے برابر ہے. کبھی تم مجھے پہلے دیکھتے کہ میرا غصہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں بہت سے نبیوں سے بہتر ہوں. یہ جتنے محمد ہوئے، موسیٰ ہوئے، ان کی ہاتھوں پہ تو بہت خون لگے ہوئے ہیں. انہوں نے تو اتنے خون کیے ہیں، بلکہ خدا نے داؤد کو کہہ دیا تھا تو میرے گھر بنانے کا سوچے گا بھی نہیں، تیرے ہاتھوں پہ خون ہے. جتنے قتل سلیمان نے کیے، داؤد نے کیے، جتنے قتل ساؤل نے کیے، یہ پوری انسانی ہسٹری نبیوں کی خونوں سے بھری پڑی ہے. تو میں تو ان سے لاکھ درجے اچھا ہوں، بلکہ اگر یوں بھی کہہ دوں کہ آپ کے محمد عربی سے بھی اچھا ہوں. یہاں تو پھر مجھے غلام احمد قادیان کی بھی داد دینی پڑے گی. اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو وہ بھی اچھا انسان تھا، یہاں تک نہیں پہنچا تھا. تو اگر نبیوں کی مثال دو گے تو پیچھے والے نبی مجھ سے بھی گئے گزرے ہیں. ان میں اگر ایک مثال ملتی ہے تو عیسیٰ ابن زکریا کی ملتی ہے. تو کوشش کرتا ہوں برداشت کرنے کی، لیکن
جب ایک انسان وہاں تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس غصے میں کوئی نفرت، کوئی بدلہ لینے والی بات نہیں ہوتی، وہ بچوں کی طرح ایک ہی لمحے میں بھول جاتا ہوں میں. تو اس کا جواب یہ ہوگا. یہ محترم ٹھیک ہے، میں انہی ممبر کا ایک اور سوال بھی پیش کرتی ہوں. جی محترم، اس سوال میں انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی مبشر آپ سب نبیوں کو بٹھا کر آپ سب کی توہین کرتا ہے، پھر وہاں کیا لینے جاتے ہو آپ لوگ بار بار؟ مکہ کے جو سردار تھے وہ بلا کر محمد عربی کی بےزتی کرتے تھے، پھر وہاں محمد کیا لینے جاتے تھے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیں گے، میں اپنا جواب دے دوں گا. ہم کیا لینے جاتے ہیں ہم وہ بھی بتا دیتے ہیں. چاہے یہ کتنی ہی تنقید ہو، کتنا ہی برا بھلا کہیں، لیکن اس شو کی وجہ سے ان لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا ہے جو سید روح ہیں. ان کی میں مثال بھی دے دیتا ہوں. مفتی مبشر کے شو سے غالباً کچھ نبی ہیں جو اس کے شو کی وجہ سے جو باتیں ہوئیں انہوں نے پھر تعلیم کا مطالعہ کیا اور ان کو خدا نے نبی بھی بنا دیا. ہم یہ لینے جاتے ہیں تو ہمیں یہ غرض نہیں، مفتی مبشر بیٹھا ہوا ہے وہاں ہماری بےزتی کرتا ہے، اور بھائی کنجری نہ بن میری عزت نہ کر دی، مینو نچ کے یار مناون دے. تو ہم خدا کے لیے کنجری کمی سب کچھ بننے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ مفتی مبشر ہو یا وہ اہل کفر کے سرداران مکہ ہوں. ہمارا کام ہے کہ وہاں ہر جگہ پہ جا کر اس پیغام کو بتانا ہے، اور یہی نبی کی خاص، یہی تو خدا نے کہا ہے کہ تو نے اگر پیچھے ہی بیٹھا رہا، اندر ہی بیٹھا تو مشن کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں. ہماری جو بےزتی، لانتے ملانتے، ہمیں جو گالیاں ملتی ہیں، بوتلیں پھینکی جاتی ہیں میرے اوپر، اور مجھے دنیا کا سب سے بڑا شیطان کہا جاتا ہے. میری وہ اٹھا کے دیکھو جو میری ریلی ہیں بڑی بڑی، وہ سب کچھ ہوتا ہے میرے ساتھ. تو سوال ہے ہم وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ ہم وہاں خدا کا پیغام دینے جاتے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کنجری بنا کے بھی ہمیں، دلہ بنا کے بھی ہمیں، جو چاہے لوگ کریں، ہم نے خدا کے پیغام کو ہر صورت میں وہاں تک پہنچانا ہے. تو ہم اس لیے وہاں جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے. واہ محترم، آپ نے بہت ہی زبردست جواب دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کے دل میں واقعی خدا کے لیے غیرت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جو مرضی کہہ لیں لیکن میں خدا کا پیغام پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دوں. تو یہ آپ نے بڑا درست یہ مصرع پڑھا کہ کنجری بنیا میری عزت نہ کٹ دی، مینو نچ کے یار مناون دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی محترم، انہوں نے آڈیو بھیجی ہے لیکن کہتے ہیں میری آواز مت وہاں سنائیں، بس ان کو اتنا پیغام پہنچا دیں کہ ہم کو دو نبی اچھے لگے، وہ غصے والے نہیں تھے، نبی اطہر، نبی عبد القادر. یہ صرف ان کا پیغام ہے، یہ انہیں پسند آئے. الحمدللہ انہیں کوئی پسند آیا. جی محترم، پہلے تو میں یہ اطہر بھائی نے جو لکھا ہے یہ پڑھ دیتی ہوں. اس سے یہ ہے کہ یہ بھی ریکارڈنگ میں آ جائے گا. انہوں نے لکھا ہے کہ جی بہت سے ممبرز انڈیا اور دوسرے ممالک سے اس شو کو دیکھ کر ہمیں رابطہ کرتے ہیں اور حضور پر ایمان لے آتے ہیں. معرفت الہی کے تیر بیک ایک وقت میں دونوں طرف چلتے ہیں بلکہ کئی طرف چلتے ہیں. تو انہیں قبول کر لو، ان پہ ایمان لے آؤ اگر قبول ہے. کسی کے ساتھ تو شادی کر لو، کسی کو تو اپنا بنا لو. یہ وہی بات یحییٰ والی ہے. یہودی آئے، انہوں نے کہا کہ
تیری شکل جو تو کرتا ہے شریعت کے خلاف، ہم تجھے لاکھوں سال نہ مانے۔ ہاں یا ہے، ہم نے اس سے جا کے پوچھا بھی کہ کیا تو مسیح ہے، تو عیسیٰ نے کہا پھر اس کو قبول کر لو، لے آؤ ایمان اس کے اوپر۔ نہ اس پہ ایمان لاتے ہو، نہ اس پہ ایمان لے کے آتے ہو، وہ کسی ایک پہ تو ایمان لے کے آؤ، اپنی کشتی کنارے لگاؤ۔ تو عطر میں سے اور وہ عبد القادر میں سے ایک کو چن لو۔ اگر ان دو بھی قبول نہیں ہوتے تو پھر بات یہ بنتی ہے کہ آپ لوگ خدا کی تلاش میں نہیں ہیں، بس دھکا پیلی اور اپنی باتیں بنانے تک تو محدود ہیں آپ، اس سے آگے آپ کی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور ان ممبر کا سوال بھی میں پڑھ دیتی ہوں، مجھے تھوڑا سا رومن پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ کیا اینجلز کو خدا کے باتیں کہا، اچھا کیا اینجلز کو خدا کے بیٹے کہا گیا بائبل میں یا ہیومن کو؟ میں نے سنا تھا اینجلز خدا کی مخلوق ہیں، بیٹے نہیں۔ محترم زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے شادی کر لو۔ آپ کو شادی کے لیے بھی قبول ہے یا صرف فالوور بنانے کے لیے قبول ہے؟ بھائی وہ شادی سے مراد یہ تھی کہ یہ جتنے نن اور منک ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ سے شادی کی ہوئی ہے، تو اس میں نے کہا تھا ہم سفر بنا لو تاکہ وہ تمہیں منزل پہ پہنچا دیں۔ وہ جو مور والا ہے جس کے اندر جبرائیل گھسا ہوا ہے اس کو مان لو، وہ کتنے تے لگو ایک کے تاکہ گل بنے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ہاں تو نہ دو کشتیوں میں پیر رکھتے ہو تو تمہارا کیا ہوگا؟ اپنی دنیا بھی سوارو یا گلا تک ہی ہو، بحث و مباحثے طنز تک ہو، تو ذرا غور کرنا میری باتوں پہ۔ اور ان ممبر کا سوال بھی میں پڑھ دیتی ہوں، مجھے تھوڑا سا رومن پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ کیا اینجلز کو خدا کے باتیں کہا، اچھا کیا اینجلز کو خدا کے بیٹے کہا گیا بائبل میں یا ہیومن کو؟ میں نے سنا تھا اینجلز خدا کی مخلوق ہیں، بیٹے نہیں۔ جن کو یہ تورات جو ہے یہ فرشتوں کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے، جنسی باب میں وہ کہتے ہیں اور خدا کے بیٹوں نے زمین کی بیٹیوں کو پسند کیا اور اپنے ساتھ بیاہ کے لے گئے۔ تو اور بڑی مخلوقات ہیں، اور بہت سی مخلوقات ہیں جو خدا کے بیٹا بیٹی ہیں، اور اب میں بتا رہا ہوں براہ راست بھی بیٹا بیٹی ہیں خدا کے، جو وہ ہماری کائنات تو ابھی ہے نا، جمعہ 4 دن، فرشتوں کی کائنات بہت پہلے کی ہے، لیکن وہ مخلوقات آسمانی نور کی اور گولڈن نور کی، وہ تو فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے ان کائناتوں کا، ان مخلوقوں کا، تو وہ تو خدا کے بیٹا بیٹی ہیں۔ اب اسلام کہتا ہے، محمد صاحب کہتے ہیں۔ جی محترم شکریہ ان صاحب کا۔ دوسرا سوال بھی میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ میم میرا ایک سوال ہے، نبی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال کا آنسر گروپ میں پوچھ دیں۔ محمد صاحب کا جو اظہار ہے وہ یہ ہے، خدا بادشاہ ہے، خدا آقا ہے، ہم غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ نبی ایک ہی ہے۔ عیسیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے ہیں، اس
کی بیٹی ہے، ہم اس کے بیٹے. تو دو نبی ہیں، دونوں کا اظہار محبت یا اظہار خیال کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہی نہیں ہوتا. اسلام زہر سمجھتا ہے خدا کے بیٹا کسی کو کہا جائے، اور عیسائیت کی بات ہی نہیں بنتی. وہ بیٹا وہ بندے کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو کہتے ہیں ہم بیٹے ہیں خدا کے. اسرائیلی کہتے تھے ہم بیٹا بیٹی ہیں خدا کے. تو کہیں تو یہ زہر ہے اور کہیں یہ شہد ہے. تو جو نبی جہاں جہاں تک پہنچا اس نے اپنا مشاہدہ الہی بتایا. محمد عربی کی وہاں تک پہنچ نہیں تھی، عیسیٰ کی پہنچ بہت آگے تھی، اس نے اپنا بتا دیا کہ خدا کا بیٹا بیٹی بھی ہو سکتے ہیں. نبی کی تعریف یہ ہے کہ وہ نبی ہو گیا ہے کہ وہ خدا سے بات چیت کرے، خیالوں میں نہیں، سوچوں میں نہیں، بلکہ خدا کی ذات، وہ خدا کی آواز سنے، خدا سوال کرے وہ جواب دے، اور وہ خدا سے سوال کرے خدا جواب دے. یہ ایک بہت اعلیٰ مقام ہے. الہام سے اوپر کا یہ درجہ ہے. الہام میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی سوچ باقی نہ رہے اور دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح ایک سنگم پہ آ جائیں، انسانی سوچ کا کوئی دخل ہی نہ ہو، تو وہ الہام بھی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. لیکن نبی سے مراد جب وہ اس قابل ہو جائے کہ خدا اس سے ہم کلامی شروع کر دے، اسے نبی کہتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ اس کو چن کے کہیں بھیجے تو اسے رسول کہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر وہ مسیح بھیجے تو اس کا مشن ہوتا ہے کہ خدا کی دنیا لے آئے. آئی نہ آئی وہ علیحدہ بات ہے. اور اگر کسی کو وہ خدا کا دل کہہ دے، خدا کی ذات، تو اس نے سب جہانوں کے اندر اسے وہ یہ اجازت دے دی ہے جو کسی مخلوق کو نہیں دیا. جی محترم، یہاں بہت سے سوال پیدا ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو جو آپ کی لاسٹ آڈیو ہے اس سے ایک سوال پیدا ہوا، وہ پوچھ لیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جس سے خدا بات کر لے، یعنی اس کو کوئی الہام کر دے اور اس سے سوال جواب کر لے تو وہ خدا کا نبی ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس سے کلام کرے. اب میں سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک عبد القادر صاحب اس پروگرام میں، مفتی صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو ملہم تو کہہ رہے تھے کہ میں ملہم ہوں لیکن میں نبی نہیں ہوں. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ملہم بھی تو ظاہر ہے خدا سے الہام ہوتے ہیں، تو وہ خود کو نبی نہیں کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے. شاید وہ اس ڈر سے نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ جماعت احمدیہ سے ان کا اخراج نہ ہو جائے. تو دوسرا یہ کہ آپ نے بھی ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا کیا الہام ہوئے ہیں. اس سوال کا جواب آپ نے دے دیا ہے کہ کسی ڈر یا کسی خوف سے کہ ان کا اخراج نہ ہو جائے تو یہ ان کی مجبوریاں ہوں گی. جیسے وہ غفار کبھی اس کی کئی ویڈیو دیکھی، قسمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی کہا ہی نہیں، دوسروں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ. تو اب یہ اس سے پوچھ سکتے ہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں. لیکن اب دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کیوں نہیں پوچھا. یہ تو انہیں چاہیے تھا نا کہ وہ بتاتے کہ انہیں ان پہ کیا، یعنی کہ کیا ہم کلامی ہوئی ان کی خدا سے. تو میں نے تو اپنا بتا رہا تھا نا کہ اب یہ ہے کہ وہ عبد القادر صاحب سے، ہاں یہاں تک تو یہ ہے کہ وہ بات کافی آگے آ گئی اور انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ میں زاہد صاحب کو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے میں بات کر سکوں تو اگر وہ چاہیں تو اگلی دفعہ میں ان سے پوچھ لوں گا. لیکن اس وقت سوال و جواب یہ ہو رہے تھے کہ وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں اور میں ان کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا. وہ عبد القادر صاحب سے تو بات بڑی اچھی ہو سکتی تھی اور ہم قریب آ گئے تھے،
وہ مور والے نے جس کے اندر جبرائیل گھسا ہوا ہے، اور وہ مفتی مبشر صاحب نے اپنی اللہ زینیاں شروع کی ہوئی تھی، تو وہ بات جو ہے وہ آرام سے نہیں ہو سکی، اور آرام سے ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ماحول ہی کچھ ایسا ہے۔ لیکن جو قادر تھا، اس کی شکل سے بھی لگتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ چاہے تو اب بیان کر سکتا ہے، اور مجھے قبول ہوگا ان کی باتوں کو سن کر، ان کے سوالات اور ان کے جوابات، اور یہ کہ ان کو گائیڈنگ کر سکوں۔ جی محترم، وہ عبد القادر صاحب مجھے بھی کافی ریزنیبل لگے، اور میں نے محترم فیصل بھائی سے سفارش بھی کی ہے کہ اگر ان کا کچھ عطا پتہ مل سکے تو ان کو ہم ایک پروگرام کے لیے یہاں پہ انوائٹ کریں پیور ڈسکشن میں، اور ان کے ذرا الہامات وغیرہ سن لیں اور سے ذرا کچھ سوال جواب کر لیں۔ اگر وہ ہمیں اویلیبل ہوئے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی اب تک دعوی نبوت کیے ہیں، کسی نہ کسی طرح ان کا سلسلہ کہیں ماضی میں جا کر یا حال میں جماعت احمدیہ سے ملتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں، وہ ناصر سلطانی صاحب، طاہر نسیم صاحب، ایک وہ پہلے اسد شاہ صاحب تھے، وہ بھی قتل ہو گئے تھے، اور طاہر نسیم صاحب بھی، اور پھر جمبا صاحب کا بھی سلسلہ ادھر سے ہی ملتا ہے، اور یہ جو مودود صاحب تھے مور والے، ان کا بھی سلسلہ شاید بیک میں جا کے جماعت احمدیہ سے ملتا ہے۔ عبد القادر صاحب کا بھی، اس کے علاوہ بھی کئی ہیں، مرزا صاحب کی زندگی میں بھی کئی تھے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ چونکہ ان انبیاء کے مذہب پھیلے ہوئے ہیں، تو اب انہی میں سے لینے کے لیے کوئی چنا جا سکتا ہے، کیونکہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے، خدا کے انکاری نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ ایک یہ ہو سکتی ہے۔ اب جیسے کہ جب خدا نے مجھے چنا، تو اگر عیسائیت میں کوئی ایسا ہوتا جسے خدا کی جو توحید ہے اس میں شک و شبہات نہ ہوتے، تو شاید خدا عیسائیت میں سے چن لیتا۔ تو مجھے چنا اسلام سے، کیونکہ اسلام کی توحید آئیڈینٹی تھی، اور پھر وہاں سے نکالا یہ کہہ کے کہ اس مذہب کو، اس کلچر، اس ٹریڈیشن کو چھوڑ، تو خدا کے نزدیک یہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی، یہ گندا پانی ہو گیا تھا۔ تو وہاں سے نکال کے پھر جرمن قوم کی طرف لے کے آیا، اور یہاں پہنچ کے پھر عیسیٰ کا بھی لکھوایا کہ اس نے کیا کیا کیا، اور خدا کی بادشاہت کیوں نہیں آ سکی، تکلیف دے سچائی۔ تو کہیں نہ کہیں سے تو بیس لینی ہے خدا نے، تو اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ الہاد میں سے وہ کیسے لوگ لے جو خدا کی انکاری ہیں پہلی، تو اس کے لیے بیسس چاہیے ہوتی ہے، بنیاد۔ اب اگلے زمانہ جو شروع ہو جائے گا وہ ہوگا، خدا خود ہی کہتا ہے کہ میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، یعنی کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، تو پھر یہ امتیاز بھی ختم ہو جائے گا کہ وہ کہاں اور کس جگہ سے انبیاء آ رہے ہیں۔ تو بس یہ ایک دور تھا، یہ اب گزر گیا، اب دوسرا دور آئے گا، اس کا ناطہ، اس کا رشتہ خدا سے براہ راست ہوگا۔ خدا کو کوئی بیس، کوئی کسی قسم کی بنیاد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف یہ ماحول گزر جائے، کیونکہ خدا اس پرانی دنیا کو دفن کر دینا چاہتا ہے۔ یہ تو اس کی خیر خام خیالی ہے، اور جو شخص اچھی سی صورتحال میں چلو مار پڑی تو سمجھ آتی ہے کہ انکار کیا،
لیکن جب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو تب بھی اپنا انکار کرے تو ایسے شخص پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مور کی بات یہ ہے کہ موروں میں سے جبرائیل بولے یا خدا بولے، یہ رانگ کانسیپٹ ہے۔ ایک ابو شبلی کے ایک مرید تھے، اور وہ مرید جب ابو شبلی ملنے آئے تو اس مور نے آواز نکالی تو اس مرید نے وجد میں آ کے کہا خدا بولا، تو ابو شبلی نے چھری لے کے اس کو قتل کرنا چاہا اپنے مرید کو، تو دوسرے مریدوں نے بیچ بچا کرا کے کہا کہ یہ تو خدا سے محبت کرنے والا انسان ہے، آپ اس کو ماننے لگے۔ کہا میں جانتا ہوں، لیکن اس نے یہ کیوں کہا کہ مور کے اندر خدا بول رہا ہے، یہ اس کا اہم کانہ خیال، اس وجہ سے مجھے یہ غصہ آیا۔ تو بس کیا کہوں میں اب۔ یہ تو اس کی خیر خام خیالی ہے۔ جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اوپر فرمایا ہے کہ اسلام میں بندے اپنے آپ کو خدا کا عبد کہتے ہیں، یعنی خدا کا غلام، اور مسیحیت میں بیٹا کہا گیا ہے، ان کے لیے لفظ جو ہے اسلام میں غلام اور مسیحیت میں بیٹا استعمال ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو شاید انہوں نے تو اس لیے کہہ دیا ہوگا کہ یا باپ کا لفظ انہوں نے بائبل میں استعمال کیا ہے، تو وہ اس لیے کر دیا ہوگا کہ ان کے والد نہیں تھے تو ان کو کمی محسوس ہوتی ہوگی، تو اس طرح وہ زیادہ ذرا خدا کے کلوز فیل کرتے ہوں گے، شاید اس لیے کہہ دیا ہوگا، اور باقی انبیاء کے والد موجود تھے، اس لیے ان کو ضرورت نہیں پیش آئی ہوگی یہ کہنے کی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں عیسیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، بنی اسرائیل کی تورات سے آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ جو بازاری عورت یا لڑکے ہیں وہ بھی خدا کے بیٹے ہیں، حاکم بھی خدا کے بیٹے ہیں، اور کوئی میں آپ کو 20 یا 30 تورات سے نکال کے دکھاؤں گا کہ خدا کے بیٹے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں کل آپ کو شروع کر دوں گا نکال کے۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو بیٹا بیٹی کرتے تھے، تو ان باتوں سے محمد صاحب کو بڑی چڑ تھی، تو ان کا جو اظہار ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی نے کبھی سوچا بھی تھا کہ خدا بیٹا بیٹیوں سے بھی آگے نکل جائے گا، اپنا دل ہی بنا دے گا، بلکہ وہ کتاب آ رہی ہے۔ کیا یہ تھا کہ وہ خدا سجدہ کر دے گا اور اپنا جو تاج ہے جسے وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی اور محبت کا تاج میرا ہے، میں سزاوار ہوں، وہ اٹھا کے کسی انسان کے سر پہ رکھ دے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ خدا کی چاہت ہے کہ وہ کسی دل کا ارمان پورا ہو جائے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہ ایک سوال کسی ممبر نے بھیجا ہے، وہ شاید اوپر آپ کی آڈیو سن کے بھیجا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے زمین کی بیٹیوں کو پسند کیا اور بیاہ کر لے گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، پہلے ذرا مطلب صاف کر لیں۔ ہم فرشتہ کہتے ہیں تو ایک عجیب سا تصور پیدا ہوتا ہے اس مخلوق کا۔ اس مخلوق کو ایلینز بھی کہا جا سکتا ہے، اجنبی۔ تو جب یہ زمین بنائی جا رہی تھی، آرکیٹیکچر پلان تو خدا کا تھا، لیکن اس پلان کو پورا کرنے والے جو تھے یہ ایلینز تھے، اجنبی، جو بعد میں چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ اپنا ڈی این اے بھی دے گئے انسانوں کے اندر، کوئی 20% ڈی این اے۔ تو انسانوں کے اندر مختلف ڈی این اے ہیں مختلف مخلوقات کے،
پھر جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو انسانی تخلیق شعور میں آ چکی تھی. انسانی تخلیق شعور میں آ چکی تھی اور پھر وہ اپنے ساتھ بھی لے گئے. ان کو پسند آئی اور اپنے ساتھ بھی لے گئے. وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں, فرشتے کو آپس میں بھی وہ کر سکتے ہیں جو آدمی عورت کرتے ہیں, یعنی خلوت میں اپنے ساتھ لے گئے. آپ فرق یہ ہے کہ آپ انہیں فرشتہ کہتے ہیں لیکن ہے تو وہ مخلوق ہی. انہیں اجنبی بھی کہا جاتا ہے, ایلینز بھی کہا جاتا ہے. اب یہاں تک یہ ہے کہ خدا نے زمین بنائی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بچے کو میں کہوں کہ بھئی یہ جہاز بچہ پوچھ لے, میں کہوں خدا نے بنایا ہے, تو جو شعور آتا جائے گا اس کو سمجھاتے جائیں گے کہ ایسا نہیں ایسا ہے. تو اس زمین کو بنانے والے جو ہیں یہ ایلینز, اجنبی, یہ مخلوق جو بعد میں چلی گئی تھی اپنی دنیاؤں میں اور اپنے ساتھ یہ پھر لے بھی گئے. تو ان سب کا ملن ہو سکتا ہے, جن کا, انسانوں کا اور مخلوقات کا. یہ ایک دوسرے کا سو بھی سکتے ہیں, محبت بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. جی محترم, بہت شکریہ. یہ جو آپ کی لاسٹ والی 2 آڈیوز ہیں نا, ان کو میں الگ سے سیو کر لوں گی اور کل جب ہم انشاءاللہ بات چیت کا آغاز کریں گے تو ہم انہی سے کریں گے, کیونکہ یہ ذرا مشکل مضمون ہے اور میری ناقص سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ جو ایلینز تھے یا فرشتے تھے وہ اپنا ڈی این اے یہاں پہ چھوڑ گئے 20%, اور مطلب یہ سارا جو عمل ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کیا ہے یہ سلسلہ. تو اس پہ ہم کل بات کریں گے کیونکہ آج آلموسٹ 90 منٹس ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے تو میں اس میں اطہر بھائی کی تعریف کرنا چاہتی ہوں صدق کے دل سے کہ وہ واقعی بالکل میں نے جو ان کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آواز سے زیادہ تیز رفتار یعنی سپر سونک جو ہوتا ہے, یعنی کہ ادھر آپ کے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے کہ وہ فلاں چیز شیئر کر دینا اور وہ ایک دم ہی آپ کے لفظ پورے ہونے سے قبل ہی وہ شیئر ہو جاتی ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ آپ کو کمال کے نبی ملے ہیں جو آپ کے میرا خیال دستے راست بھی ہیں اور ایک ہیلپر بھی ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہیں, مجھے معلوم نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں. جی وہ یہ ہے کہ لاسٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ عالم ارواح میں کسی نہ کسی ہستی سے جو آپ کی ملاقات ہو وہ آپ بیان کرتے ہیں, تو وہ پلیز بیان کر دیجئے. تو پھر انشاءاللہ جب خدا نے چاہا دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. ہاں, اطہر کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے. یہ وہ چراغ ہیں جو ہماری بغیر محنت کے جل گئے اور جس میں ہم نے کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کی, یہ ہماری جولی میں آ گرے. تو ایسے بہت سے بھی لوگ ہیں اس وقت دنیا میں اور وہ آ کے مل جائیں گے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ کسی ایک شخصیت کے متعلق آپ بتائیں. تو آج ہم حضرت سلیمان کا ذکر کریں گے جنہیں سلیمان کہا جاتا ہے. تو میں سلیمان سے ملا درمیانی دنیا کے اندر, تو بلکہ درمیانی دنیا سے بھی تھوڑا سا نیچے ہی تھا. تو وہاں ایک محل دیکھا جو بڑا ٹوٹا پھوٹا سا تھا, عجیب ہی محل تھا, یعنی کہ جس کی بنیادیں بھی ہل گئی ہوں, سب کچھ گرا پڑا تھا. تو وہاں سلیمان لکھا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے جو یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. تو مجھے بتایا کہ یہ سلیمان کا ہے اور وہ یہاں رہتا بھی ہے سلیمان.
جسے قرآن نبی کہتا ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا تو پھر میں اندر داخل ہوا تو پچھواڑے کی طرف جا کے سلیمان سے ملاقات ہوئی، جسے اب حضرت سلیمان اور یہ داؤد کے بیٹے بھی ہیں۔ تو دیکھا تو میں نے نور بھی نہیں تھا اور چہرہ بھی صاف نہیں تھا۔ تو سلام دعا ہوئی تو میں نے پوچھا یہ ان حالات میں کیسے؟ تو سلیمان کہنے لگے مجھ سے اس حال میں میں ایسے آ گیا کہ میں نے خدا کو جان کر اس کو انجان کر دیا اور دوسرے بتوں کی پوجا کرنے لگا، اور جو میری بیویاں تھیں شہزادیاں وہ اپنے حسن کے ساتھ اپنی بت بھی لائی تھی، اور پھر میں ان کی عبادات بھی کرنے لگا اور انجور جلانے لگا میں، تو اس لیے خدا مجھ سے ناراض ہو گیا، بلکہ دنیا میں ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور یہاں میرے یہ حالات ہیں۔ نامہ شہزادیاں تھیں، محل کی بھی وہ حالت تھی کہ ابھی گرے برا حال تھا۔ تو میں نے سلیمان سے کہا قرآن تو تیرا بہت بڑا ذکر کرتا ہے، یعنی ہواؤں سے باتیں، ہواؤں پہ تخت، تو وہاں لگا کہ محمد صاحب سے بھی غلطی ہوئی، یہ سب کچھ تمثیل تھی جسے ظاہری سمجھ کر ظاہر میں لکھ دیا گیا۔ تو مراد تمثیلوں میں تھی، اس کو سب کچھ ظاہر میں بنا کے، جیسے عیسیٰ کا جو حواری تھا اس نے ایک روایت دیکھی کھلی آنکھوں سے، اس کو ظاہر میں بنا کے کہا کہ عیسیٰ پانی پہ چل رہے تھے، تو وہاں بہت ہی برا حال تھا، اور کہتا تھا کہ خدا مجھے بھول گیا ہے اور نہ مجھے معاف کرتا ہے، اور اس کا یہ ان حالات میں نے سلیمان کو پایا۔ تو اس کے بعد پھر میں وہاں سے چلا گیا، میں کیا کہتا اس سے، کیونکہ عالم ارواح کی دنیا جو ہے ننگی دنیا ہے، وہ ہر چیز کھلی اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ یہ خدا کی عنایات ہیں، بلکہ مصروفیت کی وجہ سے کچھ اور بھی ہیں ویڈیوز، وہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا میر فیصل صاحب سے، اطہر سے، وہ بھی میں کٹی کر کے جو ہی فرصت ہوئی تو میر فیصل صاحب کو بھیج دوں گا۔ کوئی 5 یا 8 ایسی ہیں پروگرام جو صرف امیر فیصل صاحب سے ہوئے تھے، بلکہ ہوئے تو زیادہ تھے، وہ ریکارڈنگ میں کم آئے۔ تو بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب کا، آپ کا اور دیگر ٹیم کا، کہ آپ یہ موقع دے رہے ہیں انسانیت کے ناطے، اور وہ لوگ جو خدا کو سننا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ محترمہ جالم گل صاحب، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ سارے کا سارا جو بھی کریڈٹ ہے اس بات کا، یہ جناب قبلہ ذات علیہ السلام کی ذات کو جاتا ہے، انہوں نے ہماری تیاری اس طرح سے کروائی ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ چونکہ روز کی اٹیچمنٹس ہم شیئر کرتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتی ہیں فوراً، کچھ چیزیں ڈھونڈنے سے بھی بعض وقت نہیں ملتی، تو پھر برادر موسز نے اور برادر ابوبکر نے میری تیاری اس طرح سے کروائی ہے کہ وہ چیزیں کس طرح سے سننی ہیں۔ تو میرے کان جو ہیں وہ پروگرام کی طرف رہتے ہیں، لیکن جو میرا دل ہے یا میری نگاہ ہے وہ حضور کے دل کی طرف ہوتی ہے، تو پھر اس سے اندازہ رہ جاتا ہے کہ یہاں پہ کس بات پہ حضور کیا ریکوائر کرتے ہیں، تو وہ اٹیچمنٹ ہم سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو جسٹ نارمل تھنگ۔ تو آپ کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں، آپ نے میرے لیے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے، جزاک اللہ۔ جی ماشاء اللہ اطہر بھائی، یو آر لکی، آپ کو ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ تو میں محترم زاہد خان صاحب آپ سے ایک آدھ سوال حضرت سلیمان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی محترم، جو کچھ آپ نے بتایا ان کے بارے میں کہ ٹوٹا پھوٹا محل ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے، اور یہ تو بڑا افسوس ہوا جان کر، کیونکہ دنیا میں جو لوگ شان و شوکت کی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، پھر وہاں جا کر اس قسم کی زندگی تو کافی مشکل ہوتی ہوگی۔
تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں مختلف کہانیاں جو ہیں مشہور ہیں، کیا ان کی 100 بیویاں تھیں؟ کہا جاتا ہے کہ ان کی 100 بیویاں تھیں اور انہوں نے کہا کہ میں ان 100 بیویوں سے پتہ نہیں صحبت کروں گا اور میرے 100 بیٹے پیدا ہوں گے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس وجہ سے صرف ایک ہی بیوی سے کوئی بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی کوئی نامکمل قسم کا جثہ تھا یا کیا تھا، کچھ اس قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ ان کی لاٹھی کو وہ گھن لگ چکا تھا، تو جس سے جنات کو پتہ چلا کہ وہ مطلب کچھ اس قسم کی باتیں مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اگر میں کچھ غلط بول جاؤں تو میں پہلے ہی معذرت کر لیتی ہوں، بجائے اس کے کہ بعد میں لوگ جو ہیں وہ میرے پر چڑھائی کر دیں اور تنقید کر کر کے میرا جینا محال کر دیں، تو میں پہلے ہی معذرت کر لیتی ہوں، اپنی یادداشت سے بندہ کچھ بول رہا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ بتائیے۔ اور محترم مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ایک ہی نبی کے بارے میں اگر ایک الہامی کتاب کچھ کہے، دوسری الہامی کتاب کچھ کہے، اور ہر الہامی کتاب کا دعویٰ ہو کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ایسے میرا مطلب ہے کہ اتنی کنٹروورشل قسم کی سٹیٹمنٹس جب آ جاتی ہیں متضاد قسم کی، تو پھر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایک ہی خدا ہے تو وہ ایک دفعہ کچھ کہہ رہا ہے اور ایک دفعہ کچھ بتا رہا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ جی محترمہ اجالا مغل صاحبہ، محترم امیر فیصل صاحب اور ہمارے تمام ممبران اس پروگرام میں پیور ڈسکشن کے سوال جواب کی نشست میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا تو یہ سوال ہم حضور جناب قبلہ آزاد صاحب کے سامنے کل دوبارہ ان کی نشست میں گوش گزار کر دیں گے۔ غالباً کوئی مصروفیت آ گئی، اس وجہ سے وہ اس پروگرام میں ان کا تسلسل جو ہے یہاں سے رک گیا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔